خدری سے بھی مروی ہے، حضرت انس بن مالک سے بھی مروی ہے، حضرت یزید الفارسی سے بھی مروی ہے، درجنوں صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، مسند احمد بن حنبل میں، تمام ائمہ محدثین نے اپنی اپنی طرق اور اسانید کے ساتھ اس حدیث صحیح متفق علیہ کو روایت کیا کثرت سے. اور پھر امام اسی طرح صحیح ابن حبان میں، امام دیلمی نے، طبرانی نے اور حیثمی نے کوئی کتاب حدیث کی جو ایسے ابواب کو بیان کرے نہیں ہے جس نے متفق علیہ اور ان حدیث صحیحہ کو نہیں لیا. اور امت مسلمہ کے کسی ایک طبقے کا 1500 سال کے عرصے میں اس کا انکار نہیں رہا. تو پتہ چل گیا کہ آقا کا تعلق اس طرح زندہ ہے امت کے ساتھ کہ بصورت خواب بھی آقا جس کو چاہیں دیدار کراتے، جس سے چاہیں ہم کلام ہوتے ہیں. یہ آ گیا دوسرا صورت. اب پھر ایک تیسری صورت بھی ہے. وہ پہلی صورت عوام کے لیے کہ قبر میں ہر ایک کو، ہر عام خاص کو دکھایا جائے گا. خواب میں دیدار کرا دیں تو یہ خواص کے لیے، یہ پوری امت میں جسے خاص کر لیں میرے آقا اپنے کرم کے لیے. اور ایک تیسری شکل خواص الخواص کے لیے. اور خواص الخواص کا وہ دروازہ بھی کھلا ہے، وہ یہ کہ آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی شخص جڑ جائے، اپنی روحانیت کو اوپر لے جائے، تقوی، پرہیزگاری، محبت، اتباع، زہد، ورع، ریاضت، مجاہدہ، تاکہ بشریت کی کثافت کو دور کر دے اور حجب بشریت کو اٹھا دے اور اپنی روحانیت کو طاقت دے، اور طاقت دیتے 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 اتنا اونچا لے جائے اپنے روحانی مقام کو کہ پردے چھٹ جائیں اور اس کا نفس مزکہ ہو جائے، قلب مصفہ ہو جائے، اس کی روح اور عالم سر اور خفی یہ ترقی پا جائے، حجابات مرتفع ہو، دل کی آنکھ کھل جائے اور بارگاہ مصطفیٰ کے ساتھ اس کو قرب اور تعلق مل جائے. جب قرب و تعلق ملے تو روحانی مناسبت پیدا ہو جائے روح مصطفیٰ سے. اس مرد مومن، مرد کامل کی روحانی مناسبت اور مطابقت پیدا ہو جائے روح مصطفیٰ سے. جب اولیاء میں سے کوئی شخص اس مقام کو جا پہنچے تو پھر عالم بیداری میں جس وقت آقا چاہیں اور اس کا نصیب ہو وہ عالم بیداری میں جاگتے ہوئے حضور کا دیدار کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا 3 درجے ہر عام کو، مومن و غیر مومن کو قبر میں ہر کوئی دیکھے گا. خواب میں کوئی کوئی دیکھتا ہے. قبر کا دیکھنا بھی حق اور زندہ تعلق، خواب میں دیکھنا بھی حق اور زندہ تعلق. اور جو شخص اپنی روحانی مقام کو اتنا اونچا لے جائے کہ مناسبت پیدا کر لے، مناسبت تامہ آقا علیہ السلام کی روح پاک کے ساتھ اور بارگاہ مصطفیٰ کے ساتھ تعلق کی پختگی روحانی پیدا کر لے، تو پھر اس پر پردے اٹھا دیے جاتے ہیں. وہ اسی زندگی میں عالم بیداری میں آقا کا دیدار کرتا ہے. امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں 72 مرتبہ عالم بیداری میں آقا کی زیارت کی ہے. 72 مرتبہ عالم بیداری میں حضور کی زیارت کی. اور جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آتا، کسی حدیث کی سند سمجھ میں نہ آتی، شریعت کے کسی حکم کی علت، حکمت اور راز ان پر منکشف نہ ہوتا، تو مراقبہ کرتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتے اور عالم بیداری میں بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاتے اور براہ راست حضور سے حضور کی حدیث کی نسبت سوال کرتے. حضرت شیخ ابو العباس مرسی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار اسکندریہ مصر میں ہے، امام ابو الحسن شاذلی کے خلیفہ تھے. ان کا عالم یہ تھا، فرمایا میں اگر ایک لمحہ چہرہ مصطفیٰ میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو خدا کی عزت کی قسم اس لمحہ میں خود کو مسلمان تصور نہیں کرتا. حضرت امام روز بہان علی البکلی شیراز کے عرفا محدثین اور مفسرین میں سے تھے، بڑی اجل تفسیر قرآن لکھی. حضرت بکلی الشیرازی، لوگ محدث ان کے پاس آتے، حدیث پڑھتے، وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے اور جو حدیث موضوع ہوتی
मुहद्दिस हदीस पढ़ता तो आप कहते नहीं ये हुजूर ने नहीं फरमाया। बाज़ औक़ात किताब में सनद जय्यद होती और मुहद्दिस पूछता कि हजरत ये आपने किस बुनियाद पे कहा, किताबों में तो ये नहीं लिखा। वो फरमाते मुहद्दिस को मैं तेरी किताब की बात मानूं या खुद ताजदार कायनात की बात मानूं? देखो सामने ताजदार कायनात खड़े फरमा रहे हैं ये बात मैंने नहीं कही। तो जिसको चाहे आलम बेदारी में आका अलैहिस्सलाम अपना दीदार कराएं। हजरत इमाम सैयद अहमद रिफाई अल कबीर, कुल ज़माने की कुतुब में उनके हवाले में आया है कि बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुए 500 साल बाद और अर्ज किया आका आपके दस्ते पाक से मुसाफा करना चाहता हूं। सलाम अर्ज किया सलाम अलैका या सैयदी या जद्दी। कब्र अनवर से हुजूर का दस्त मुबारक बाहर आया। जवाब आया वालैका सलाम या वलदी, मेरे बेटे तुम्हें सलाम हो का जवाब देता हूं। 90,000 आदमियों ने दस्ते मुस्तफा की ज़ियारत की। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये ताल्लुक उम्मत के साथ इस शक्ल में कायम है, इस शक्ल में। और फिर आका का ताल्लुक इस उम्मत से इस तरह कायम है, अगला ताल्लुक कि आप जुड़ना चाहें मेरे आका के साथ, ताल्लुक पैदा करना चाहें तो उसका दरवाजा कसरत से हुजूर पे दरूद व सलाम पढ़ना है। और आका का जिंदा ताल्लुक उम्मत से यह है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हर वक्त हमारा दरूद पेश होता है। अहम चीज है, हर वक्त वो ताल्लुक कायम है। जिस तरह सहाबा पढ़ते थे और आका सुनते थे, इसी तरह मैं बता रहा हूं हम जब आज दरूद पाक पढ़ते हैं तो ताजदार कायनात बराह रास्त हमारा दरूद भी सुनते हैं और सलाम भी सुनते हैं। गोया ये ताल्लुक हुजूर का उम्मत के साथ कायम है। उम्मती कच्छ में बैठ के सलाम पढ़े मुस्तफा पर, मुस्तफा गुंबद खजरा में बराह रास्त उसका सलाम सुनता है। हदीस पाक में है, हजरत औस बिन औस रिवायत करते हैं, हदीस सही रिवायत करते हैं, सुनन अबी दाऊद में हदीस आई, नसाई में आई, दारमी में आई, मुस्नद अहमद बिन हंबल में, इब्न माजा में, सही इब्न खुजैमा में, सही इब्न हिब्बान में, और इमाम हाकिम ने कहा यह इमाम बुखारी की शरायत के मुताबिक हदीस सही है। इब्न हिब्बान ने कहा सही, इमाम अस्कलानी ने लिखा कि सही, इमाम बहकी ने लिखा कि सही, हाफिज इब्न कसीर ने लिखा कि सही, इमाम दारकुतनी ने लिखा सही है, और इमाम नववी ने अज़कार में लिखा सही है। यह हदीस इंदल मुहद्दिसीन, इजमाए मुहद्दिसीन के साथ सही। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों जुमा के दिन मुझ पे, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, जुमा के दिन बड़ी कसरत के साथ मुझ पे दरूद पढ़ा करो और तुम्हारा सलाम फ़इन्ना सलातकुम मारूदतुन अलैया, तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। अब सहाबाए कराम ने पूछा या रसूल अल्लाह, आपके लिए पूछा, कैफ़ तुरदु सलातुना अलैका वक़द अरिमता, क्या आपकी वफात के बाद जब उम्मत पढ़ेगी, विसाल के बाद कच्छ में लोग पढ़ेंगे, गुजरात में पढ़ेंगे, हिंद में पढ़ेंगे, सिंध में पढ़ेंगे, पाकिस्तान में पढ़ेंगे, अरब अजम में, आपके विसाल के बाद जब आप पर दरूद पढ़ेंगे आका क्या आप तब भी सुनेंगे? आका ने जवाब दिया हां तब भी सुनूंगा और आपका दरूद पहुंचेगा। कैसे? इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसाद अल अंबिया, कि अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि अंबिया के जिस्मों को खाए या अंबिया के जिस्मों को नुकसान पहुंचाए। और हजरत अबू दरदा रिवायत करते हैं, जिसे इमाम इब्न माजा ने इसनाद सही से रिवायत किया, और इमाम मुंजरी ने कहा कि इसके इसनाद जय्यद हैं, और इमाम मजलूनी ने कहा और इमाम नावी ने कहा कि इसके इसनाद हसन है, रिजाल सिकात हैं, हदीस कमजोर और ज़ईफ नहीं। आका ने फरमाया कसरत से मुझ पर सलाम पढ़ा करो, दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। पूछा कि वबादल मौत या रसूलल्लाह, क्या आपके विसाल के बाद भी? फरमाया वबादल मौत, जब विसाल फरमा जाऊंगा तो तब भी कयामत तक तुम्हारा दरूद मुझ पे पेश किया जाएगा। इसलिए कि आका ने फरमाया जमीन नबी के जिस्मों को नहीं खाती, नबीयुन हय्युन फी कब्रिही युरज़क़, नबी अपनी कब्र में जिंदा रहता है, उसको रिज़्क़ दिया जाता है। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आगे हदीस के अल्फाज हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम्हारा दरूद और सलाम फरिश्ते तो पहुंचाते ही हैं,
وہ میری نوکری کے لیے پہنچاتے ہیں، مگر یہ نہ سمجھنا کہ ملائکہ کے ذریعے تمہارا تعلق جڑتا ہے۔ فرمایا نہیں، ان صلاتکم و سلامکم یبلغنی اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو تمہارا صلات و سلام براہ راست مجھ تک پہنچتا ہے۔ یہ نہیں کہ ملائکہ پہنچاتے ہیں، ملائکہ اپنی نوکری کے لیے پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح جیسے تمہارے اعمال نامہ اعمال لکھ کر ملائکہ خدا کے حضور پیش کرتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ خدا کو خود معلوم نہیں، ملائکہ نوکری انجام دیتے ہوئے تمہارا درود و سلام مجھے پہنچاتے ہیں، مگر میں خود براہ راست ہر امتی کا درود و سلام سنتا ہوں۔ اس پر میرے آقا کی حدیث فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، جہاں بھی میرا امتی ہوتا ہے، وہ کچھ میں ہو یا دہلی میں، مکہ میں ہو یا مدینے میں، اس کی آواز خود میرے کان تک پہنچتی ہے۔ کچھ والوں اگر یا نبی سلام علیہ کا کہو گے، درود و سلام پڑھو گے، تو ملائکہ تو نوکری دیں گے، مگر تمہارے درود کے الفاظ تمہاری اپنی آواز میں مصطفیٰ خود سنتے ہیں، آواز آقا کے پاس جاتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ فرشتے ساتھ بتاتے ہیں نام لے کر، تمہارے باپ کا نام لے کر، قبیلے کا نام لے کر، کہ یا رسول اللہ فلاں شخص فلاں کے بیٹے فلاں کے پوتے فلاں قبیلے فلاں شہر سے آپ کی بارگاہ میں سلام بھیجتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق امت کے ساتھ اس طرح ہے کہ ہر روز جو درود و سلام پڑھتے ہیں حضور کو پہنچتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا زندہ تعلق کے لیے، فرمایا آقا نے ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علی السلام۔ زندہ تعلق آقا کا امت کے ساتھ اس طرح ہے، جو شخص بھی مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، آقا نے فرمایا اللہ نے میری روح میرے جسم میں لوٹا دی ہوئی ہے، میں ہر شخص کا سلام سنتا ہوں اور اپنی زبان سے اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، ہر شخص کو اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امت کا تعلق درود کی شکل میں ہے، سلام کی شکل میں ہے۔ فرمایا لوگوں تورد اعمالکم علی کل یوم الخمیس، ہر جمعرات کو میں انتظار کرتا ہوں تمہارے سارے نیک اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور حضور ہر امتی کے عمل کو دیکھ کر نیک ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، گناہ ہو تو آج بھی اس کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت کرنے والے سے تعلق رکھتے ہیں، اتباع کرنے والے سے اس کا تعلق ہے، آقا کا تعلق ہے، توسل کرنے والے سے تعلق ہے، درود و سلام پڑھنے والے سے تعلق ہے، حضور کے دین کی نصرت کرنے والے سے تعلق ہے، حضور کے عشق میں فنا ہونے والے سے تعلق ہے۔ لوگوں کمی، آخری میرا پیغام لے لو چونکہ میں ختم کر رہا ہوں، کمی اس اینڈ پر ہماری طرف ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں کمی نہیں، حضور کی توجہ میں کمی نہیں، حضور کے فیض میں کمی نہیں، امت کی طرف حضور کی شفقت میں کمی نہیں۔ آپ اپنے دامن دل کھولیے، راتوں کو آقا سے اپنے تعلق کو جوڑیے، اللہ سے تعلق کو جوڑیے، حضور کے عشق کو بڑکائیے، محبت کو اپنے اندر جمع کیجیے، اتباع کے اندر رچ بس جائیے، حضور کی سنت کو اپنائیں، حضور کی سیرت طیبہ کو اپنائیں، حضور سے عشق اور پیار کریں، اور اپنا تن من دھن ہر شے مصطفیٰ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر آپ کا تعلق حضور سے اس طرح ہو جائے تو آقا ہر لمحہ آپ کی آواز سنتے، سلام سنتے، درود سنتے، اعمال کو دیکھتے، دعائیں کرتے، تب آپ کے لیے شفاعت کرتے، اور ہر لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر کرم نوازی کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے خوش نصیبوں کا حال یہ ہوگا کہ جب وہ قبر میں جائیں گے اور فرشتے سوال کریں گے، کئی مردان حق کے ساتھ ایسا ہوا جب فرشتوں نے پوچھا بتاؤ اس ذات محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو، حضور نے ملائکہ سے کہا منکر نکیر اس سے نہ پوچھ، مجھ سے پوچھ، مصطفیٰ سے، یہ میرا عاشق تھا، غلام تھا، اس نے زندگی میرے لیے قربان کی، آج قبر میں میں اس کو پہچان کے بتاؤں گا۔ لوگوں دنیا میں آقا سے تعلق جو ہو قبر میں کام آئے گا، آخرت میں کام آئے گا، اور آقا علیہ السلام قیامت کے دن اس امت کے لیے 70,000 فرشتوں کے ساتھ جب اٹھیں گے تو پہلا کلمہ
جو حضور قیامت کے دن کہیں گے رب امتی رب امتی رب امتی، چونکہ تعلق نہیں توڑا، مولا میری امت میری امت میری امت، فرمائیں گے مولا حساب میری امت کا جلد شروع کر، اور حساب کے وقت اللہ بات پوچھیں گے، چونکہ تعلق مصطفیٰ کا زندہ ہے امت سے، تو پوچھیں گے یا رسول اللہ کا محبوب بتا ما اصنع بامتک یا رسول اللہ، یا محمد اب تو بتا آپ کی امت کے ساتھ میں کیا معاملہ کروں، کیا چاہتے ہو امت کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ حضور فرماتے ہیں میں بخشش کے لیے کہوں گا شفاعت کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا، اس وقت تک کرتا رہوں گا، اور اللہ میری امت کو جنت میں بھیجتا رہے گا بھیجتا رہے گا، حتیٰ کہ میں عرض کروں گا باری تعالیٰ میں راضی ہو گیا، تب اللہ کا نظام بخشش ختم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تعلق کو آقا علیہ السلام کے اس تعلق کا فیض لینے کی توفیق دے، ہمارا تعلق آقا کی بارگاہ سے استوار ہو جائے، محبت سے رہو، امن سے رہو، پیار سے رہو، کوئی کسی کے مذہب پہ حملہ نہ کرے، کوئی کسی کی جان پر حملہ نہ کرے، سب ایک دوسرے کی جان کے محافظ بنو، اس سرزمین کو امن کا گہوارہ بناؤ، انسانیت کے فائدے کے لیے سوچو۔ جو شخص دوسرے کی زندگی کے در پہ ہوتا ہے اس کا اپنا سکون زندگی کا لٹتا ہے، خیر امن میں ہے، اور قتل و غارت گری دہشت گردی انتہا پسندی میں نہ کبھی کسی کی خیر ہوئی نہ ہوگی۔ اور دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ عالم انسانیت کو امن عطا کر، محبت عطا کر، بھائی چارہ عطا کر، مل جل کے رہنے کی توفیق عطا کر، تاکہ سرخ روح ہو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔